أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وكنتم على شفا حفرة من النار اور تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اللہ نے تانوں اودے تو بچا لیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح اللہ اپنے رحمت نال بیان فرماندے نے احکام اپنے لعلکم تہتدون تاکہ تسی راہ راست رہو واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا چوتھا سپارہ سپارے دا رکوع دوسرا سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 11واں انسانیت نال اے کٹ کرو ایدی سپیڈ کٹ کر ذرا ایدی سپیڈ کٹ کر انسانیت نال اللہ خالق و مالک نے بڑی محبت فرمائی ہے تمام مخلوقات اونا جو انسان نو افضل اشرف اعلیٰ اور سب نالوں بہتر بنایا
ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤੋਂ बढ़ के और की हो सकती है کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے ہاتھاں نال آدم علیہ السلام دا وجود پاک بنایا، ورنہ وہ مالک اور خالق اتنا طاقتور اور اتنی طاقتور ذات ہے کہ اس نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سارا جہان اکیلے نے بنایا، اور پھر ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس جیسے کئی جہان اللہ ذوالجلال والاکرام ایک سیکنڈ دے اندر بنان تے بھی قادر نے اور تباہ و برباد کرن تے بھی قادر نے۔ اتنی طاقتور ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دی، لیکن انسان نو اللہ ذوالجلال نے بنایا، حالا بنا سکتے سن آدم علیہ السلام نو کن کہہ کے بنان تے قادر سن، لیکن انج نہیں بنایا۔ بنایا کنج؟ فرمایا خلقت بیدیا، خلقت بیدیا، اپنی قدرت دے ہتھاں نال اللہ نے جناب آدم نو بنایا ہے۔ ہن تسی اندازہ کرو ہاں کہ کیسا پیارا منظر ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال آدم علیہ السلام آپ دے ہتھاں نو اپنے ہتھاں نال بنا رہے ہون گے۔ آدم علیہ السلام دا چہرہ مبارک اپنے ہتھاں نال بنا رہے ہون گے۔ رب العالمین آدم علیہ السلام دے وجود پاک دا ایک ایک عضو اپنے ہتھاں نال بنا رہے ہون گے۔ اس تو بڑھ کے محبت اور پیار اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور اس تو بھی اگلی بات، رب العالمین نے تمام انسانیت کو لوں، آدم علیہ السلام دی اولاد دی ارواح کو لوں، عالمی ارواح دے اندر جو وعدہ لیا، اور اسی اتھے وعدہ کر کے آئے ہیں، اللہ تو ساڈا خالق، مالک، داتا، رب، پالن ہار، اسی وعدہ کر کے آئے ہیں لیکن بھول بیٹھے ہیں۔ تے او وعدہ یاد کران واسطے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ سب نالو آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گھر ہوئے، آپ تشریف لے آئے، اور نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا حالات کی نے، واقعات کی نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا خصوصاً مکے دے اندر اور عموماً عرب دے اور پوری دنیا دے حالات ذرا اونا دا جائزہ لئیے۔ اور میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا عرب دے حالات، مکے دے حالات کی سن، میں اونا دے حوالے نہ تو آڈی خدمت گزارشات کرا۔ آؤ ذرا غور فرمانا، عرب دے اندر اور خصوصاً مکہ پاک دے اندر اور بھی بہت سارے مذاہب پائے جاندے سن، مجوسی بھی سن اور اس طرح دے دیگر مذاہب بھی سن۔ 3 قسم دے گروہ، 3 قسم دے لوگ باقاعدہ مکے دے اندر پائے جاندے، عرب دے اندر پائے جاندے۔ نمبر 1 یہودی،
نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 بت پرست۔ اے 3 قسم دے لوگ یا 3 قسم دے گروہ یا 3 قسم دیاں جماعتاں عرب دے اندر اور مکے دے اندر پائیاں جاندیاں، عیسائی، یہودی تے بت پرست۔ اے 3 قسم دے لوگ پائے جاندے، گروہ پائے جاندے، اور انہاں تیناں نو ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن پاک دی روشنی اندر دیکھیے کہ رب العالمین نے قرآن پاک دی اندر انہاں دا تذکرہ فرمایا، اور اس تو پہلا رب العالمین نے ایک بطور خاص انعام تے احسان دا تذکرہ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے تواڈے تے خاص مہربانی فرمائی، اور قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب دیو امتیو، مصطفیٰ علیہ السلام دیو پروانیو، اے میرے محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والیو، اللہ ذوالجلال تو انو ایک نصیحت فرما رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑنا، اور رب دی رسی کیے اللہ دا قرآن، رب دی رسی کیے اللہ دا قرآن، اے نہیں آسمان تو رب نے کو رسی لٹکائی ہے تے سارے انو آرڈر فرمایا تسی سارے نو پھاڑ، اے نہیں مانا، اللہ ذوالجلال دی رسی اللہ دا قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے دے سارے اللہ دی اس رسی نو مضبوطی نہ پکڑو، عزت اے دے وچ، عظمت اے دے وچ، اور میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دی رحمت اے دی وجہ تو میسر آئے گی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو جو الفاظ استعمال فرمائے نے وہ بھی ذرا سماعت فرما لو۔ آپ فرماندے نے ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ ادھر قرآن کہہ رہا ہے رحمان دی رسی نو مضبوطی نہ بڑھو، ادھر نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ دنیا تو رخصت فرما رہے ہیں، آپ فرما دینے ترکت فیکم امرین، میں تو آڈے واسطے 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا، کنیاں چیزاں؟ 2 چیزاں میں تو آڈے واسطے چھڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے، لن تضلوا، سیدھے رستے تو ہٹ نہیں سکو گے، لن تضلوا، گمراہی دی طرف نہیں جا سکو گے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، او کیڑیاں 2 چیزاں نے؟ فرمایا کتاب اللہ، پہلی
اللہ دی کتاب و سنتی تے میری سنت جیڑا قرآن نو پڑھ لے سنت نو پڑھ لے وہ گمراہ ہو سکدا وہ سیدھے رستے تو بندہ پٹکدا ہی ادو ہے سیدھے رستے تو گمراہ ہوندا ہی ادو ہے جدو بندہ قرآن چھڈ کے اپنے کسے لیڈر دے پیچھے چلدا قرآن چھڈ کے اپنے کسے دنیا دار رہنما دے پیچھے چلدا قرآن چھڈ کے اپنے کسے پیر دے پیچھے چلدا قرآن چھڈ کے اپنے کسے مفتی تے شیخ دے پیچھے چلدا آ لوگو اس کائنات دے اندر عزت والا رستہ ہدایت والا رستہ او اللہ دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان ہے اور اہل ایمان یہی تے خوش نصیبی ہے یہی تے خوش بختی ہے کہ رب العالمین جس بندے نو قرآن دی نعمت نال مالا مال فرما دے نبی پاک علیہ السلام دی سنت آپ دے فرمان نال مالا مال فرما دے اس تو بڑا خوش نصیب تے خوش قسمت بندہ اور دنیا تے کیڑا ہو سکتا ہے اور اسے واسطے صاحب دل نے کیا دو انعام خداوند کیت دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دجے صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ ایک قرآن محمد دجے تے سرور دعا جہانا جنہاں دے ہاتھ اے دو آیا جنہاں دے ہاتھ اے دو آیا انہاں پائیاں کل پلایا تے انہاں دعاں دا دامن پھڑیا پھر رحمت چڑیاں لایا دعا کرو اللہ انہاں دعاں تے ہی زندہ رکھے تے انہاں دعاں تے ہی موت نصیب فرما دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی ایتھے اللہ ذوالجلال فرماندے نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا جماعتاں نہ ہویا دے گروہ نہ ہویا دے کہ ویکھیا دے تفریق تے تقسیم دا شکار نہ ہو جایا دے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً یاد کرو اسا جدو اپنا مصطفیٰ تواڈے ول بھیجیا تسی دشمن سو میرے نبی دی آمد نال پائی پائی بن گیا اور اگلی گل وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تسی اگ دے گڑے دے کنارے تے کھڑے سو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اگ دے کنارے تے کھڑے سو جہنم دے کنارے تے کھڑے سو اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اساں اپنے نبی نو بھیج کے توانو جہنم کولوں بچا لے آئے ایک وہ معمولی رب دا انعام تے احسان تے نہیں نا اساں اپنے مصطفیٰ نو بھیج کے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اساں توانو جہنم دے کولوں بچا لیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
یعنی اسلام ایسا مذہب اور دین ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام لے کے آئے، انہیں آ کے انسانیت نو انسانیت دا معیار دسیا، انسان نو آ کے انسانیت دی تعریف دسی ہے، اور جو دا منصب تے مرتبہ تے مقام سے وہ آ کے پہچان کروائی ہے۔ ورنہ نبی پاک علیہ السلام تو پہلا عربہ دی اپنی حالت کیفیت ایسی، اس دور دے اندر عیسائی مذہب پایا جاندہ ہے، اور عیسائیاں دے 3 گروہ نے، کنے؟ ایک نے مجموعی لحاظ نہ یہودی، عیسائی، بت پرست، اگے پھر عیسائیاں دے 3 گروہ نے، 3 قسم دے لوگ نے، اور 3 قسم دی انہاں دی سوچ ہے۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا قرآن پاک نے بڑے پیارے انداز نہ انہاں دی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ سانو قرآن نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ عیسائیاں دے 3 گروہ ذرا ذہن چ رکھے آدے۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب علیہ السلام، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، آندے نے قالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ عیسائیاں دا ایک گروہ، پہلا گروہ، انہاں دا عقیدہ کی ہے، آندے نے مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ دا بیٹا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ عیسائیاں دے 3 گروہ، 3 سوچا، 3 ذہن۔ نمبر 1 انہاں دا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ دا بیٹا ہے۔ تے نمبر 2 قرآن نے دوسرا بیان فرمایا۔ نمبر 2 عیسائیاں دا عقیدہ کی ہے، اللہ فرماندے نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی ربی وربکم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ عیسائیاں دے دوسرے گروہ تے دوسری جماعت دا عقیدہ، سپارہ 6 تے سورت دا نام ہے سورہ مائدہ۔ عیسائیاں دا دوسرا گروہ دا عقیدہ کیے لقد کفر الذین قالوا، انہاں اللہ نال کفر کیتا ہے، کی قالوا آندے کی نے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ ہی اللہ۔ پہلے ادا عقیدہ کی سی عیسیٰ کوئی یاد رکھیا کرو، پہلے ادا عقیدہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا، دوسرے ادا عقیدہ عیسیٰ آپ ہی اللہ۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تے اے دعوت نہیں دیتے، انہاں تے لوگاں نو اے پیغام نہیں دیتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی دعوت کی سے وقال المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ
او میری قوم بنی اسرائیل میں بھی اللہ نہیں، میں اللہ دا بیٹا بھی نہیں، میں اللہ بھی نہیں، اللہ دا بیٹا بھی نہیں۔ اے میری قوم بنی اسرائیل میں توانو اپنے وال دعوت نہیں دیندا کہ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میری پرستش کرو۔ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اور میری قوم عبادت کرو کدی، عبادت کرو کدی، اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو۔ تے اللہ ہے کون ہے؟ سبحان اللہ، ربی و ربکم، رب میں نہیں، عبادت میری نہیں، عبادت او دی کرو، ربی و ربکم، جیڑا میرا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی رب ہے۔ اور بلکہ قیامت دے دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے دربار اندر تشریف فرمانے، رب العالمین نے اپنے دربار دے اندر بلا لیا، طلب فرما لیا۔ میرے بھائی اللہ تے ہر شے نو جانن والا، رب تے ہر شے نو پہچانن والا، اے رب نو بھی بتاتے ہے سی نا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا میری عبادت کرو، لیکن رب العالمین قیامت دے دن جناب عیسیٰ علیہ السلام نو فرمان گے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ او پیارے مریم دے بیٹے، یا عیسیٰ ابن مریم انتا قلتا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اے پیارے عیسیٰ کیا تساں لوکاں نو آکھیا سی مینوں تے میری ماں نو الہ بن لو، مینوں تے میری ماں نو اللہ دا شریک بنا لو، یا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ جناب عیسیٰ کی فرماتے ہیں قال سبحانک سبحانک ما یکون لی علیک من حق ان کنت قلتہ فقد علمت۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سبحانک، تو پاک اللہ، تو سبحانکا اللہ جی تسی پاک ہو۔ پہلی گل تے اے وے تے اگلی گل اے وے اللہ جی اگر میں اے آکھے آئے مینوں تے گل روائی نہیں پھبدی نہیں، میں اے گل آکھاں تے سونیا جے میں آکھے آئے تے تو جان نہیں ہے، جے میں آکھیا تے تو جان، ان کنت قلتہ ان کنت قل، کاموں کی والی اور رب دا واسطہ دے کدی قرآن کھولیا کرو، قرآن دا ترجمہ کدی پڑھن دی کوشش کریا کرو۔ نیرا ملنگا تے مولویہ پیچھے لگ کے ساڑھے حضرت صاحب نے یہ فرماتا ہے تے ساڑھے مولانا صاحب نے یہ فرما دیتا ہے، اور رب دا واسطہ دے کدی براہ راست اللہ دا قرآن کھولیا کرو، پڑھیا کرو۔ قرآن مسائل دا حل کردہ، قرآن عقائد دی اصلاح کردہ۔ ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی،
جو کچھ میرے دل وچ تو جاننا ہے تعلم ما فی نفسی جو کچھ میرے دل وچ میرے مالک تسی جان دے ہو ولا عالم ما فی نفس کا جو تواڈے جی وچ میں نہیں جاندا ہے میں نبیاں میں جاندا ولا عالم ما فی نفس کا انکا اے عقیدہ ہر نبی دا عقیدہ انکا انت علام الغیوب تے ہر لکی چھپی جاندہ تے بولو کون صرف میرا اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی نے دوسری جماعت دوسرے گروہ دا عقیدہ کیے اندے نے ان اللہ والمسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ ہی نعوذ باللہ اللہ ہے تیسرا گروہ انہاں دا عقیدہ کیے اللہ فرماندے نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد تیجیاں نے اللہ نال کفر کیتا اور نہ کیا عیسیٰ مریم عیسیٰ اللہ دا بیٹا مریم اللہ دی بیوی ہے نعوذ باللہ علیہ باللہ اللہ مریم بھی اللہ عیسیٰ بھی اللہ اللہ بھی اللہ علیہ باللہ استغفر اللہ اللہ فرمان دینے وما من چلو کملو عقیدہ تھی کرو وما من الہ الا الہ واحد عیسائیانو رب العالمین مخاطب فرما رہا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ عیسیٰ اللہ نہیں مریم بھی اللہ نہیں اللہ ایکو ہی ہے کیوں دی اللہ ایکو ہی ہے مکے والے آنے نا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو کہن لگے رب رب کر دے ہو رب رب کر دے ہو اللہ اللہ کر دے ہو تے دسو تو اڈے رب دا شجرہ نسب کیے استغفر اللہ شجرہ نسب کیے نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا اللہ فرمان دینے قل هو اللہ احد شجرہ نسب ہوندہ ہے مولویاں دا شجرہ نسب ہوندہ ہے تاجران دا شجرہ نسب ہوندہ ہے خطیبان دا شجرہ نسب ہوندہ ہے انبیاء دا شجرہ نسب ہوندہ ہے اولیاء دا شجرہ نسب ہوندہ ہے اتقیاء دا شجرہ نسب ہوندہ ہے صلحاء دا چنگیاں دا مندیاں دا تے شجرہ نسب تسی رب دا پوچھ دے ہو قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد رب دا شجرہ نسب اے میرے محبوب فرما دیو اللہ کلا ہی ہے اللہ عبادت بھی اللہ کلے دی کرنی ہے نہ او دے نہ کسے مولوی نو شریک کرنا نہ کسے پیر نو شریک کرنا نہ کسے ملنگ نو شریک کرنا نہ کسے ولی نو شریک کرنا نہ کسے تابی نو شریک کرنا نہ کسے صحابی نو شریک کرنا او دی عبادت وچ نہ کسے نبی نو شریک کرنا اللہ احد ہے ذات واحد عبادت کے لائق
ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ اور جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو اپنی اے اندر کوئی تقسیم نہیں یہودی ہوئے عیسائی ہوئے دوسرا تیسرا ہوئے یا مسلمان ہوئے کوئی تقسیم کوئی تفریق نہیں کہ اللہ تو علاوہ بھی کسی نو سجدہ ہو سکتا ہے رب دے دربار چ اللہ دے سامنے جیڑا سجدہ ہے اور یہ دیتے سارے مکاتب فکر متحد نے کہ رب تو علاوہ سجدہ کسی نو جائز کچھ عرصہ پہلا ٹی وی تے ادو ایڈا زیادہ میڈیا دا دور نہیں سی مولانا شاہ احمد نورانی بریلوی مکتبہ فکر دے عالم دین سن ٹی وی تے موجود سن ایک سٹوڈنٹ طالبہ نے سوال کیتا جی اے جڑے قبراں تے سجدے ہوندے نے اے سجدے جائز نے نورانی صاحب نے جواب ایدہ جڑا دیتا ہے کہنے لگے سجدہ تعظیم دا ہوئے تے تد بھی حرام ہے عبادت دا ہوئے تے تد بھی حرام ہے سجدہ رب تو علاوہ کسے نو پھابدا ہی صحابہ نبی علیہ السلام کو لائے شام دے علاقیاں چو یا مال تجارت لے کے اور علاقہ جات دے اندر صحابہ جان دے واپس آ کے کہنے لگے سونےو اسی ویکھے ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ نو سجدے کر دے نے تے سونےو بادشاہ تے تہاڈیاں جتیاں دے خاک دے بھی برابر نہیں حضور اسی تہانوں نہ سجدہ کر لیا کریے ساڈی عقیدت ساڈی محبت نبی پاک دا فرمان سن لو آپ فرمان دے نے اللہ تو علاوہ جے سجدہ کسے نو کرنا جائز ہوندا تے میں بیویاں نو حکم کردا اپنے خامد نو سجدہ کر دیا جے رب تو علاوہ اے شور یار یا پکھا بند کر دیں رب تو علاوہ کسے نو اگر سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں بیویاں نو حکم کردا اپنے خامد نو سجدہ کر دیا یعنی پیغمبر نے دسیا اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں سجدہ او دا حق کے کیوں قل واللہ احد ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ اور جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی
عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں آکھیا اللہ دا بیٹا، نعوذ باللہ، انہاں آکھیا خود عیسیٰ ہی اللہ، تے تیسرا عقیدہ کی ہے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم بنی اسرائیل، اللہ دی عبادت کرو جیڑا میرا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی رب ہے۔ تے اگلی گل کی آکھی انہو من یشرک باللہ، جیڑا اللہ نال شرک کرے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ایڈی بری لعنت ہے شرک دی، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، اللہ قادر نے۔ شراب پینا بہت بڑا جرم، کبیرہ گناہ ہے، جوا کھیلنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اے سارے حق رب دے نے، مالک چاہے تے سزا دے لے چاہے تے معاف کر دے، انہوں کو پوچھن والا نہیں۔ لیکن شرک ایڈی بری لعنت ہے، اللہ ذوالجلال نے خود فرما، حالاں ایک روایت چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب نے اپنے عرش تے اے لکھے ہے میری رحمت میرے غضب تے غالب ہے، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے، یعنی جیڑا ایڈا غفور الرحیم ہے، اور رب قرآن دے اندر باقاعدہ اعلان کر دیتا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہو من یشرک باللہ، جن نے اللہ نال شرک کیتا، اللہ فرماندے نے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بدبخت تے جہنم، اس بدبخت تے اللہ نے جنت نو حرام فرما دیتا ہے، او جنت وچ داخل ہو سکدا۔ دعا کرے اگر اللہ شرک دی لعنت تو بچا کے رکھے۔ پروانیوں قرآن دیو اے عیسائیاں دا عقیدہ ہے، اچھا اور یہودیاں دا عقیدہ کی ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو فرما دیو قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا، یہودیاں نے آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا۔ اچھا یہ آکھیا حضرت عزیر علیہ السلام نو کیوں اللہ دا بیٹا آکھیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل سمجھ آ رہی ہے کہ رب العالمین نے بغیر باپ دے عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا، شک کرن والے نے کر لیا، فائدہ اٹھا لیا۔ عزیر علیہ السلام نو کیوں اللہ دا بیٹا آکھیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، مقابلہ بازی ہو رہی ہے، وہ آندے نے عیسیٰ اللہ دا بیٹا، نعوذ باللہ، اے آندے نے عزیر اللہ دا بیٹا۔ حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا کیوں آکھیا گیا؟ او دی بنیاد حضرت عزیر علیہ السلام دا ایک معجزہ بنیاد کی ہے کہ جدوں بخت و نصر نے فلسطین دے سارے علاقے فتح کر لیا تے انہاں سارے انہوں گرفتار کر لیا، انہاں نو ملک بدر کر دیتا، قیدی بنا لیا، اور جننے نسخے سن تورات دے انہاں سارے انہوں اگ لا کے جلا دیتا، یعنی تورات نو کتاب نو ختم کر دیتا، تورات دا کوئی نسخہ دنیا تے میسر نہیں آ رہا۔ اور میں قربان جاواں اے شرف بھی اللہ نے دیتا ہے تے قرآن نو دیتا ہے۔ ہر دور دے اندر لوکاں منصوبے بنائے، پروگرام بنائے کہ مسلمانہ دی وحدت دا مرکز قرآن ہے۔ کی ہے؟ قرآن ہے۔ یہ مسلمان انہاں نو آپس تقسیم کی میں کرنا ہے؟ آج فرقے فرقے تے جماعتاں جماعتاں تے گروہ گروہ جھڑے ہو رہے ہیں دن بدن، یہ
ہو چکے نے. یہ سارا دشمن دیاں سازشاں دا نتیجہ کہ مسلمانوں آپس دے اندر لڑا دیو. اونوں کافر کہہ رہا ہے, اونوں کافر کہہ رہا ہے, اونوں کافر کہہ رہا ہے, او دی او دے پیچھے نہیں ہوندی, او دی او دے پیچھے نہیں ہوندی, لڑا دیو. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تشریف لے آئے نے, امت نو اتفاق و اتحاد دا درس دیتا ہے, سبق دیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جے عزیر نو یہودیاں نے اللہ دا بیٹا آکھیا. کیوں؟ تورات دے نسخے جلا دیتے, ختم کرتے. عرصے دے بعد جدو انہاں نو کوئی حالات بہتر ہوئے, واپس اپنے علاقے چاہ کے آباد ہوئے, ہن فکر لاحق ہوئی بھی وہ ساری کتاب تورات دا کی بنے ہے, کوئی نسخہ نہیں لبدا پیا. حالانکہ قرآن 1400 سال ہو گیا نے اج تک محفوظ, اج تک اے دی زبر نو زیر کوئی نہیں بنا سکیا, زیر نو پیش کوئی نہیں بنا سکیا, تے بنا سکدے بھی بنا ہی نہیں سکتے. کسے ماں دے لال چے جرت ہی نہیں. تورات کتھوں لبی ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے آخر نبی سن, ذہین بڑے سن. انہاں نے شروع تو لے کے آخر تک تورات لکھ دیتی, لکھ بھی دیتی اور زبانی بنی اسرائیل سنا بھی دیتی کہ اے جے تورات دے احکامات. مرضی رب دی کچھ عرصے دے بعد کسے گڑے چو ٹوئے چو تورات دا نسخہ مل گیا. بندہ کسی جگہ تو خدائی کرتا ہے, نیچوں کو چیز مل جاندی, ہو سکتا ہے کسی نے عقیدت نال محبت نال بچان واسطے چھپان واسطے زیر زمین انہوں رکھ دیتا ہے گھڑے اندر. عرصے دے بعد زمین نو کھودیا, نیچوں تورات دا نسخہ نکلیا, خوش ہو گیا, تورات لب گئی. حالانکہ اج تورات اپنی اصل حالت وچ موجود نہیں, انجیل بھی نہیں, زبور بھی نہیں. اس دور تورات اصل حالت مل گئی. ہن جڑے وڈیرے سیانے سنو کہن لگے عزیر نے علیہ السلام ایک نسخہ تورات دا لکھیا ہے تے سانو نہ سنایا بھی ہے, اینو او دے نال ملائیے بھی ملدا جلدا. عزیر نے او دے اندر معاذ اللہ کو وعدہ گھاٹا تے نہیں کیتا. شروع تو لے کے آخر تک تورات دا ایک ایک حرف پڑھیا, جو کچھ اس تورات وچ سی او ہوئی جناب عزیر نے لکھیا. کہنے لگے اے کام عام کسے بندے دا نہیں, عزیر اللہ دا بیٹا, نعوذ باللہ. اس واسطے اللہ نے او تورات دا علم عزیر دے سینے اندر القا کر دیتا ہے. اچھا ہن اے یہودیاں دا دعویٰ عزیر اللہ دا بیٹا, او عیسائیاں دا دعویٰ عیسیٰ اللہ دا بیٹا, نعوذ باللہ. ہن انہاں دوواں گروہاں دا اگے ایک موقف ہے. عیسائی آندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڈے مذہب دے نے, یہودی نے ابراہیم علیہ السلام ساڈی ملت دے نے. تے قرآن نے جواب کی دیتا, ما کان ابراہیم یہودیاں. یہودی آندے نے ابراہیم یہودی سن, عیسائی آندے نے ابراہیم علیہ السلام عیسائی سن. تے قرآن کی آندہ ہے, ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں. میرے پیارے خلیل
ابراہیم یہودی بھی نہیں سن تے بولو عیسائی بھی. عیسیٰ علیہ السلام تو کئی سال بعد حضرت ابراہیم تشریف لے آئے نے. عزیر علیہ السلام تو کئی سال بعد حضرت ابراہیم تشریف لے آئے نے. اور جیڑے آئے ہی بعد وچ نے او پہلے کسے مذہب تے ہو سکدے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. نہ یہودی سن نہ عیسائی سن. ہے کی سن؟ ولیکن کان حنیفا مسلما. ولیکن کان حنیفا مسلما. میرے خلیل ابراہیم تے یک طرفہ اللہ دے فرم بردار سن. ما ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. عیسائیو تسی بھی اللہ نہ شرک کر دیو پہ. جناب عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہہ کے. یہودیو تسی بھی اللہ نہ شرک کر دیو پہ. حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا کہہ کے. اور کملیو میرا ابراہیم مشرک نہیں مواحد. میرا خلیل مشرک نہیں او تے پکا مواحد. میں قربان جاواں تین مذہب. اور تیسرا یہودی عیسائی اگے بت پوجن والی قوم. انہاں دا عقیدہ کی سی؟ لکڑاں دے پتھراں دے مٹی دے بت بنائے آپے ہی بنا دے تے آپ ہی انہاں دے اگے سجدے کر دے. آپ ہی بنا دے آپ ہی انہاں دے سامنے جبینے نیاز رکھ دے. آپ ہی بنا لیں دے آپ ہی انہاں دی عبادت شروع کر دیں دے. مثال دے طور تے لکڑ دا رب الہ بنایا. سفر چ جا رہے نے گھروں اپنا الہ نال لے جانا یاد نہیں رہا. سفر چ گئے نے تے الہ نو چولہے چ ڈا چھڑے. چلو نالے ہانڈی پک جائے گی. پہلا عبادت کر لئی ہو دی پھر او دے کولوں ہی کام لیا اونوں چولہے چ ڈا کے ہانڈی پکا لی کھانا پکا لیا. واہ یزدانی اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے. فرمایا کرتے سر جو حاجت مند خود ہووے. جو لکڑاں دے پتھراں دے الہ اے نہیں الہ کون ہے؟ اور جنوں آپ نو چولہے چ پا دین او الہ ہو سکدا. جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا. اور جنوں خود مشکل آمن او نہیں مشکل کشا ہوندا. جو عابد لوگ خود ہووے جو عابد لوگ خود ہووے او نہیں معبود ہو سکدا. جو عابد لوگ خود ہووے او نہیں معبود ہو سکدا. اور شریعت مصطفیٰ دی وچ شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا. لوگو عقیدہ اے ہر مومن تے مسلمان دا سجدہ کسے نبی نو نہیں, سجدہ کسے ولی نو نہیں, سجدہ کسے خطیب نو نہیں, سجدہ کسے امام نو نہیں, سجدہ کنو ہے اللہ نو. اللہ تو علاوہ سجدہ اے تے سب تو وڈا شرک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلا اے تین قسم دے مذاہب یا فرقے پائے جاندے, یہودی, عیسائی
اور بت پرست جڑے اللہ تو علاوہ لکڑاں پتھراں دیاں مورتیاں بنا کے پوج دے اور اللہ دے علاوہ انہاں دے سامنے جبین نیاز رکھ دے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے, آپ دی آمد ہوئی اور نبی علیہ السلام نے ان تمام مسائل دا حل قرآن و سنت دی روشنی اندر فرمایا. آئندہ خطبات جمعہ انشاءاللہ میں بیان کراں گا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.